بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالحکمت الخالدیہ میں خوش آمدید۔ ہم آج حکایات عثمانی کی حکایت نمبر 11 درزی اور سلائی مشین کی شرح کریں گے۔ میں حکایت کا متن بیان کیے دیتا ہوں اور ملک عثمان صاحب اس کی شرح فرماتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک درزی صبح سویرے اپنی دکان کھولتا اور شام تک کپڑے سیتا رہتا۔ صبح سے شام تک مشین چلا کے وہ ایک جوڑا کپڑے سی لیتا۔ پھر اس نے اپنی مشین پہ برقی موٹر لگا لی، جس سے اس کے کام میں تیزی آ گئی۔ اب وہ 2 جوڑے کپڑے سی لیتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس سے بھی زیادہ کپڑے سیے، لیکن اس کی استطاعت میں اضافہ نہ ہو سکا۔ اصل میں اس کی دکان میں لگے گھڑیال کی حرکت، سلائی مشین کی رفتار اور اس کی اپنی مہارت اس سے بہتر نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو بہرحال اس پہ اکتفا کرنا تھا۔ اشارات: درزی، انسان، سلائی مشین، انسان کی اس دنیا میں انفرادی استطاعت، برقی موٹر، نشو و نما، گھڑیال، اس جہاں میں دی گئی فرصت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی سے حکایت درزی اور سلائی مشین کی شرح کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے سنا، اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک درزی جو ہے وہ اپنی ایک پرٹیکولر دکان میں ایک پرٹیکولر ڈیوٹی ٹائم میں ایک عام سلائی مشین کے ساتھ صرف ایک سوٹ سیتا تھا۔ جب اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور مینول سلائی مشین کو برقی موٹر لگا لی، تو اب اس کی استعداد میں اضافہ ہو گیا اور وہ اسی پرٹیکولر ٹائم میں، جو کہ اس کی دکان کی دیوار پہ لگا ہوا کلاک شو کر رہا تھا، ایک کی بجائے 2 سوٹ جو ہے سینے لگا۔ یعنی اس کی جو پروڈکشن تھی اس میں 100% اضافہ ہو گیا۔ لیکن اب اپنی اس کی جو انفرادی استعداد تھی اور جو ٹیکنالوجی اس نے یوز کی اور جو ٹائم ڈیوریشن اس کو دستیاب تھا، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا تھا اور اس کو اسی پر اکتفا کرنا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ایک ریزنیبل اپروپریٹ صورتحال ہے کہ جب بندہ ایک ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزرے اور اپنے آپ کو، اپنی استعداد کو ٹیکنالوجی کی مدد سے، جو یہ کنٹمپریری دنیا ہے اس میں جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں، جو اس کا نالج ہے، اس سے امپروو کرے اور اپنی پروڈکشن کو ڈبل کر لے، تو یہ ایک اپروپریٹ بات ہے۔ لیکن اس حکایت میں جو باریک نقطہ ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام فلسفے کی زبان میں اس کو جبر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک حالات کا جبر ہے یا ایک سچویشنل جبر ہے کہ اب یہ آدمی یہاں پر فکس ہو گیا، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سچویشنل جبر ہے، یہ جو سچویشنل ڈٹرمنزم ہے، یہ ایک اپیرنٹ پرٹیکولر سچویشن میں ایک پرٹیکولر ریالٹی تو ہے، لیکن یہ کوئی ایبسولوٹ ریالٹی نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی مطلق حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص آدمی کے لیے ایک خاص سچویشن میں ایک خاص وقت میں اس کی استعداد کا تعین۔ اس شرح میں ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ کس طرح
جسمانی اور مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی انسان کی کیپیبلٹی، کیپیسٹی اور حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی انسانیت، انسانی قوم مختلف حالات میں مختلف قسم کے سچویشنل جو جبر ہیں، جو اس کے اختیار کو روکتے ہیں، ان سے گزرتی ہے، لیکن انسان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. مثلاً آپ مادی اعتبار سے دیکھیں، فزکس کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے تمہارے لیے آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے مسخر کر دیا. جمیعاً منہ، اس کے اندر جو کچھ ہے تمام تمہارا لیے مسخر کر دیا، اور اس میں تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی استعداد اور ترقی پر کوئی اس طرح کی قدغن نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے تمہارے تابع کر دیے، تمہارے لیے مسخر کر دیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس انفرادی انسانی زندگی میں اور اجتماعی انسانی زندگی میں اس تسخیر کائنات کے مراحل سے گزر رہا ہے. ایک اور جگہ دیکھیں، آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے. تو اس طرح بھی دیکھیں تو جب آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، اس کا مطلب ہے اس آیت کو تسخیر کائنات والی آیت سے، جو ارض و سماوات کے مسخر کرنے آیت سے دیکھیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس جو وہ درزی ہے جس کی استعداد ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود ایک جگہ پر آ کر رک گئی ہے، اور وہ اس کلاک کے ٹائم کے اندر حصیر ہے، یعنی قید ہے، تو یہ صرف ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم میں ایک خاص آدمی کی صلاحیت ہے. یہ کوئی ایبسولوٹ ریئلٹی نہیں ہے. یعنی وہ اس کا دن جو ہے 8 10 12 گھنٹے کے جس میں وہ کام کرتا ہے، وہ جس شمس کے طلوع اور غروب ہونے سے منسلک ہے، وہ شمس بھی جو ہے وہ انسان کے لیے تسخیر کر دیا گیا. ارض و سماوات میں جو کچھ ہے تو اس میں پھر شمس و قمر بھی آ جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا مادی اور جسمانی اعتبار. اب ہم اس کو روحانی اعتبار سے دیکھتے ہیں. یعنی ہم نے دیکھا کہ مادی اور جسمانی اعتبار، جس کو آپ فزکس کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو ایسٹرونومی کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، کہ یہ جو سیارے ہیں اور ستارے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تسخیر کر دیے. اب اس کو ہم جب روحانی اعتبار سے دیکھیں یا باطنی اعتبار سے دیکھیں، یا وہ علوم جو سائنس کے زمرے میں نہیں آتے، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے، یا پہلے چلے ایک جنرل جو سری علوم اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ جو زوڈیک سائنز ہیں، جیسے وہ ایریز اور وغیرہ، کیپریکورن اور دوسرے جو اس کے زوڈیک سائنس کے نام ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ سورج کی جب حرکت اس طرح ہوتی ہے تو آسمان پہ یہ والے ستارے ہوتے ہیں، تو ان کی شکل ویسی ہوتی ہے، تو اس تاریخ کو پیدا ہونے والا بندہ جو ہے اس طرح کے اثرات کے ذریعے اثر ہوتا ہے. یعنی یہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. یہ جو ایسٹرالوجی ہے، پہلے ہم نے ایسٹرونومی دیکھی، اب ایسٹرالوجی دیکھ رہے ہیں. تو اس میں انسان
ان سے اثر لیتا ہے، اور جیسے سورج کی گرمی پہنچتی ہے تو انسان پہ اور زمین پہ اثرات ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ باقی ستاروں کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے، چاند کے اثرات سمندر پر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کوئی انسان کی فائنل ڈیسٹنی تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں بتانا میں چاہتا ہوں کہ جب ہم باطنی علوم میں سیاروں اور ستاروں سے متاثر ہوتے ہیں یا ادروائز ان سے ہم سائیکولوجیکلی اثر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سچویشنل جبر ہے، یعنی اس کی جو انٹینسٹی ہے، جس انٹینسٹی سے ابھی ہم متاثر ہوتے ہیں، اثر لیتے ہیں، یہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم پھر قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام جب اپنے والد صاحب کو، یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا، یا ابتی، اے والد صاحب، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو ہے دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو روحانی معراج ہے، اس کو آپ اس لیول سے کمپیئر کریں کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ستاروں کے اثرات کو اپنی زندگی پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام جو انسانیت کی معراج پر ہیں، وہ اس سورج، چاند اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ جو روحانی معراج ہے، جس میں سورج، چاند اور ستارے جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں انسان کو، یہ ایک اعلیٰ ریالٹی ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے، سچویشنل جبر جو ہے، جس میں انسان ستاروں کے اثرات سے گھبرا رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک سچویشنل جبر ہے جو کہ حقیقی نہیں ہے، اور ایک عام انسان اپنی روحانی ترقی سے اس سے آگے گزر جاتا ہے، جیسے مادی ترقی سے ہم کائنات کی تسخیر پر روانہ ہو جاتے ہیں، ایسے روحانی ترقی سے ہم ان چھوٹی موٹی چیزوں سے بھی بلند ہو کر اس مقام کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں جس پہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ موجود تھے۔ تو آج کا جو ہمارا جو میجر سبق ہے وہ یہی ہے کہ کوئی انسان اپنی انفرادی حیثیت میں جس مقام پر واقع ہوتا ہے اور جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے تو یہ ایک بڑی اپریشیٹیبل چیز ہے، لیکن وہ اگر اس سے آگے نہیں جاتا تو یہ کوئی حتمی مکان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کئی اور امکانات ہوتے ہیں، اور انسان کی جو پوری ترقی کی استعداد ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اور انسان کی جو اصل منزل ہے وہ مادی اور جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اس سے کئی بلند تر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔